نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم چوتھا رکوع مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں پہلے رکوع میں مومنین کی صفات ہم نے پڑھیں، اس کے بعد اسی رکوع میں کفار کا ذکر آیا 2 آیات میں، پھر دوسرے رکوع میں منافقین کی صفات کا ذکر تھا، اور تیسرے رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان تھا، بنیادی عقائد کا۔ اور آج حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ وقت کب کی بات ہے؟ یہ کتنا عرصہ گزرا ہے اس میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس میں جو تحقیق کی جائے، اور اس میں جو الہامی ادیان ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اسلام ہے، تینوں جو الہامی مذاہب ہیں، ان کی تعلیمات کا خلاصہ جو اس حوالے سے بنتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے اس وقت تک تقریباً 7000 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے، یا تھوڑا بہت بعض مفسرین اور محققین نے کہا کہ 10,000 تک تھوڑا بہت اگر بیچ میں گیپ ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرے ہیں، یعنی 10 پشتیں گزریں۔ قرن کا مطلب جو ہے نا پشت، یعنی کہ نسل۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی 10 قرن گزرے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں پری ہسٹورک ٹائم، یعنی تاریخ سے پہلے کی بات۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ تقریباً 4000 سال گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہسٹورک ٹائم۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم تقریباً 2000 قبل مسیح میں ہوئے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ کو بھی 1450 سال ہو گئے ہیں، تو یہ تقریباً 1500 سال ہو گئے اس حوالے سے۔ تو یعنی اس طریقے سے ملا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 2000، پھر حضرت عیسیٰ کے بعد 500 سال، اور پھر 1450 سال، تو یہ 2000 بن گئے۔ تو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یوں جو ہے سارا اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ 7-8 ہزار سال، 9000، 10,000، یعنی تھوڑا بہت اگر اس میں کہیں گیپ ہے یا کچھ ہے تو ڈال سکتے ہیں۔ لیکن بعض محققین کہتے ہیں نہیں جی 15,000 سال، 20,000 سال بھی لگا لیں، اس سے زیادہ کا عرصہ نہیں بنتا۔ لیکن جو بتایا جاتا ہے جی وہ 1,00,000 سال پرانی وہ ملی ہے اور اس طرح، تو وہ پھر اس حوالے سے ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ تو بہرحال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، ملائکہ سے۔ ملائکہ جو ہے وہ ملک کی جمع ہے، اور یہ نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور پوری کائنات میں قرآن و حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 3 ہی مخلوقات جو ہیں وہ ذی عقل ہیں، جس میں فرشتے ہیں، جن ہیں اور انسان ہیں۔ لیکن آج کے دور کے بعض ملحدین اور زندیق قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا ہے جی فرشتے تو کوئی چیز نہیں ہیں، یہ جو ہے نا فطری قوتیں ہیں، نیچرل فورسز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے بڑے جو اس کے نمائندہ ہیں یا ان کے سربراہ ہیں وہ سر سید احمد خان تھے، جن کا آپ نے نام سب نے سن رکھا ہوا ہے۔ تو علماء نے ان پہ شدید گرفت بھی کی اور ان کو سمجھایا بھی۔ تو انہوں نے کہا جی میں بھی سلف کا ہی مانتا ہوں، یعنی جو بزرگوں کا عقیدہ ہے، لیکن کیونکہ آج کے جدیدیت کے دور میں چیزیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے۔
تو بہرحال کبھی بھی ہمیں کسی سے مروب ہو کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو سب سے پہلے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے فرشتوں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ذی عقل ہیں اور شخصیت رکھتی ہیں. یہاں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, رب نے کہا, آپ کے رب نے فرمایا, فرشتوں سے فرمایا, یعنی کوئی شخصیت تھی, اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جائلن, بے شک میں بنانے والا ہوں, فی الارض خلیفہ. لیکن یہاں پہ سر سید احمد خان کے حوالے سے ایک نقطہ میں اور بیان کر دوں. ہمارا عام طور پہ کلچر یہ ہے کہ علمی طور پہ اگر کسی سے اختلاف ہو تو ہم پھر اس کو ٹوٹل کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اس شخصیت کی پھر کوئی بھی خوبی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بس جی رد کر دیا تو رد ہی کر دیے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. جو کوئی انسان, جو کوئی اہل علم اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں. جس سے آپ کو اختلاف ہو علمی, آپ اس پوائنٹ پہ اختلاف کریں کہ اس بات پہ ہم آپ سے ایگری نہیں ہیں, باقی جو آپ نے اچھا کام کیا ہے اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, وہ اس نے تو یعنی میں نے جب سنا اس کے بارے میں تو میرا تو ایک دفعہ یعنی کہ بندہ کام سا جاتا ہے اور دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی. وہ یہ تھا کہ ظاہر انگریزوں کے دور کی بات ہے, تو ایک انگریز نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی اور اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت خراب کیا. انگریز اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور آپ بڑے خوش ہو کے ان کی کتابیں خریدتے ہیں, جی انگریزوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. وہ کبھی بھی حضور پاک کی شان سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک انگریز ایک کافر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. ابھی بھی ہمارے دفتروں میں ایک ہمیں انگریزی میں کتاب دی گئی ہے جو ایک انگلش رائٹر نے لکھی ہوئی ہے, وارڈ پتہ نہیں اس کا نام, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ان کو نہیں پتہ. وہ پھر ثابت یہی کرتے ہیں کہ محمد جو ہے نا مکہ میں تو نبی تھے اور مدینہ میں آ کے وہ بادشاہ بن گئے تھے. اس طرح کی باتیں ثابت کرتے رہتے ہیں. بہرحال اس انگریز نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کی چیزیں اس میں لکھی اور نام سیرت النبی کے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. تو جب مسلمانوں نے برصغیر کے مسلمانوں نے وہ کتاب دیکھی اور پڑھی تو ان کو تو اس پہ سر سید احمد خان نے اپنے کسی دوست کو جو کہ اس وقت برطانیہ میں تھا اس کو لکھا کہ یہاں برصغیر کے مسلمان تو اس کتاب کو جوں پڑھتے جاتے ہیں دل کباب ہوا جا رہا ہے, یعنی جل رہے ہیں ہمارے دل, تو اس کا میں نے جواب لکھنا ہے. اور پھر سر سید احمد خان برطانیہ گئے اور ساری کتابیں اکٹھی کیں. پہلے اردو میں لکھتے تھے, پھر انہوں نے کوئی انگریز ہائر کیا اور اس کو تنخواہ پہ رکھا اور وہ انگریزی میں کنورٹ کرتا تھا اس کتاب کو. اور انہوں نے کہا جتنی بھی دولت ہے سب جمع کر کے میں لے جاتا ہوں. بعد میں ان کے پاس فنڈز کی کمی ہو گئی, اپنے دوستوں کو پیچھے اپنے وارثوں کو انہوں نے لکھا کہ میرا مکان بھی بیچ دیں, حضور پاک کی شان کے لیے میں اپنا مکان بھی بیچ دوں تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. صرف بیٹھ کے محبت رسول کے ہم دعوے کرتے ہیں اور حضور پاک کے لیے کچھ کرنا نہ ہمیں پڑے, نہ کوئی وقت دینا پڑے, نہ ہم کوئی اسلامی تعلیمات کی طرف جائیں, تو اس طرح محبت رسول نہیں ہوا کرتی. اور یہ ہماری تاریخ ہے, ہمارے سلف نے کس طرح قربانیاں دی ہیں. بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا جان نشین, کسی کا نائب, اور ایک دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے بعد آنا. تو دونوں ہی مطلب جو ہے نا مفسرین نے بیان کیے ہیں. تو جان نشین کے حوالے سے, نائب کے حوالے سے کچھ مفسرین, کچھ علماء کرام انہوں نے اس کو رد کیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جان نشین اور نائب نہیں ہو سکتا. خلیفہ کا عام مطلب یہی ہے کہ کسی کا جان نشین یعنی وہ فوت ہو جائے تو اس کا جان نشین اور اس کا نائب. لیکن اس کے لیے کسی کا فوت ہونا ضروری نہیں ہوتا. کوئی ویسے بھی کسی کو اپنا کسی جگہ پہ نائب بنا کے بھیج سکتا ہے, خلیفہ بنا کے. لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن زیادہ تر مفسرین اور امت کی اکثریت جو ہے وہ اس کو اسی طرح مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کا مطلب نائب اور جان نشین ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ہے. اس کی مثال بھی دی جاتی ہے, جیسے انڈیا کی یعنی برصغیر کی ہی مثال ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے لیکچر میں اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ہم برصغیر میں تھے اور انگریزوں نے یہاں حکومت کی ہوئی تھی, تو ان کی اصل جو بادشاہ تھی وہ تو برطانیہ میں تھی, ملکہ برطانیہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ اپنا وائس رائے یہاں بھیجتی تھی.
اور اس کا کیا تھا کہ اس نے ہر حکم ماننا ہوتا تھا ملکہ برطانیہ کا اور یہاں نافذ کرنا ہوتا تھا. تو وہ جو بھیجتے تھے وائسرائے وہ ایک طرح سے ان کا خلیفہ تھا, ٹھیک ہے نا. اور آج کے دور میں بھی جیسے سفارتکاری ہوتی ہے تو ہر ملک کے مختلف ملکوں میں جو سفیر ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کا جانشین یا اس حکومت کا خلیفہ ہوتا ہے جس نے اپنی احکامات وہاں پہ کرنے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ مطلب ہے خلیفہ کا. دوسرا مطلب جو ہے مفسرین کا ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کا آنا. خلف کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے بعد آنا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اس دنیا میں آباد تھے اور تقریباً 2000 سال پہلے سے جنات اس دنیا میں آباد تھے. ان کے بعد یعنی کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے کا مطلب تھا کہ یہ ان کے خلیفہ, یعنی حضرت آدم جو ہے وہ فرشتوں کے جنات کے خلیفہ ہوں گے. اس کی بات مزید وضاحت آگے آ رہی ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو فرشتوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہی, از رہے یعنی ان کو انفارم کیا. بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ ان سے لیا. تو اس پہ بھی بحث ہے کہ مشورہ اللہ تعالیٰ کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. مشورہ تو وہ لیتا ہے جس کو اپنے علم کے بارے میں ڈاؤٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو مکمل ہے. لیکن بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسٹ ان کو بتایا, انفارم کیا کہ میں بنانے لگا ہوں, کہ یہ کیا کہتے ہیں ان کی آزمائش کے لیے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد بھی مچائے گا اور خون بھی بہائے گا. اب یہ انہوں نے ایک طرح سے بات کی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے, لیکن ایک اظہار انہوں نے کیا کہ یا اللہ وہ اس طرح کرے گا. اب یہ ان کو پتہ کیسے چلا؟ یہ بات انہوں نے ٹھیک کی تھی, آپ سمجھ رہے ہیں نا, کہ انسانوں میں فساد کی جو باتیں ہیں اور جو خون بہایا گیا ہے. تو اس پہ دو رائیں. کچھ رائے مفسرین کی یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تو اس سے ان کو پتہ چلا. دوسری رائے یہی ہے جو میں بتا رہا تھا جنوں کے حوالے سے. تو جن جب 2000 سال سے بعد تھے تو انہوں نے آپس میں بہت لڑائیاں کیں, کشت و خون کیا, فساد کیا, تو وہ دیکھ رہے تھے. بلکہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ یار انہوں نے زمین میں بہت فساد مچایا ہوا ہے تو ان کو نا جنگلوں, دریاؤں, سمندروں, پہاڑوں کی طرف دھکیل دو مار مار کے. اور فرشتے آئے اور انہوں نے مار مار کے ان کو جو ہے نا ادھر بھیج دیا, پہاڑوں کی طرف, سمندروں کی طرف, جنگلوں کی طرف. تو آج کے دور میں آپ کو اگر جنات کا تھوڑا بہت علم حاصل کرنا ہو تو یہی ہے کہ جب لوگوں کو کہتے ہیں جن نے پکڑ لیا تو وہ اس کو عام ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں پکی زمین یا پکی جگہ, یعنی ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں جو پہاڑی یا اس طرح کی جگہوں میں وہ جنات ہوتے ہیں. عام میدانی علاقوں میں اس طرح عام ان کا نہیں پایا جاتا. تو بہرحال ایک تو انہوں نے یہاں سے لیا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا, جیسے پہلی مخلوق فساد مچا رہی تھی اسی طرح یہ بھی مچائے گا. اور دوسرا ایک اور بھی علمی نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے خلیفہ کا مطلب ہے کہ با اختیار مخلوق ہوگی, تو وہ اپنے اختیارات جب استعمال کرے گا تو پھر وہ اختیارات کا غلط بھی استعمال کرے گا. تو اس وجہ سے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی بات تو ٹھیک تھی, یعنی غالب اکثریت تو بہرحال ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کو پیدا کیا اور مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ سارے انسان تو فساد کرنے والے نہیں ہیں اور نہیں ہوئے دنیا میں, اور نہ خون بہانے والے. اس میں انبیاء بھی آئے ہیں, صدیقین بھی آئے ہیں, شہداء بھی آئے ہیں, صالحین, اولیاء اکرام, محدثین, مفسرین, سارے نیک لوگ بھی گزرے ہیں. تو غالب اکثریت تو ایسی نہیں تھی, لیکن بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں, اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو آج جو یورپ اور امریکہ اپنے آپ کو تہذیب کا بابا آدم سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں, اور باقی دنیا تو جو ہے نا یہ فارغ ہے. خاص طور پہ مسلمان تو بالکل تہذیب یافتہ نہیں ہے. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اب تک تباہی جو ہے اور فساد اور قتل و غارت انہوں نے کی ہے. اس کی آپ تاریخ امریکہ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ پہ جو اس وقت قابض ہیں یہ اصل ملک ان کا ہے, ٹھیک ہے.
اور انہوں نے کیا کیا، تباہیاں مچائی ہوئی ہیں۔ جب دنیا میں ابھی باقی دنیا میں وہ تلوار اور تیر ہی تھا، انہوں نے بندوقیں بنا لی تھی، اور جب یہ امریکہ گئے ہیں تو آگے جو بھی کالے بیچارے اصل باشندے تھے ان کو ایسے انہوں نے فائرنگ کر کر کے مارا نا، جیسے آپ کیڑے مکوڑوں کو بھی مارتے ہوئے تھوڑا سا بندے کو شرم سی آتی کہ یار ایسی مخلوق کو مار رہے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے مارا ہے اور تباہی مچائی ہے۔ یعنی جس طرح آپ کاکروچ مارتے ہیں یا کیڑے مکوڑے مارتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے تباہی مچائی اور ان کو مار مار کے ختم کر دیا اور امریکہ پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کل کی بات ہے، جاپان پہ انہوں نے کیا ہے، ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم مارے ہیں، ایٹم بم، اور تو دنیا میں کسی نے نہیں مارے۔ اور ہمیں الزام یہ دیتے ہیں مسلمانوں کا کہ نہیں جی اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اسلام کہاں تلوار سے پھیلا ہے۔ تو بہرحال یہ فرشتوں کی بات سچ ثابت ہو گئی، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ یا اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، یعنی تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ کہ تو پاک ہے، تیری ذات میں یہ صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اور تو ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہم ہیں، ہم خادم ہیں نا، اور ہم اتنا نیک کام بھی کر رہے ہیں، اور جو مخلوق آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو احتمال ہے کہ وہ فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم تو صرف ایک بات کر رہے ہو نا۔ اور یہاں پہ ایک اصول بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ایک اصول نکلتا ہے، ایک پرنسپل نکلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کی افادیت اور نقصانات، اگر افادیت زیادہ ہو تو ظاہر ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے۔ جیسے شراب کے بارے میں شروع میں کہا گیا نا کہ اس میں نقصان بھی ہے لیکن اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس چیز میں کوئی بھی چیز ہے جس میں فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس میں فائدہ تو زیادہ ہی ہے نا۔ تو انسان غالب اکثریت تو فساد کرنے والے نہیں تھے، غالب اکثریت تو نیک لوگ تھے، اور انبیاء، رسول، شہداء، جس طرح میں نے بتایا ہے۔ اور پھر حضرت آدم کی جو خوبی ہے وہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، پھر اس کو جو تکلیفیں آتی ہیں، اور اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ ٹوٹ گیا تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی تو اس کو بچا بچا کے نہ رکھ اپنے دل کو، اگر تیرا دل جو ہے ٹوٹ گیا اللہ کے راستے میں تو جس نے اس کو بنایا وہ اس کو اور عزیز ہو جائے گا اور اس کو وہ اپریشیٹ کرے گا۔ تو انسان کے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، جو انسان کے اندر محبت، شفقت، جو درد ہے، اسی طرح ایک شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یعنی فرشتے کچھ کم نہ تھے۔ تو درد دل، تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھنی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ وعلم آدم، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے علم یعلم تعلیما، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے علم سکھانا، جیسے عام ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہے کہ آپ روز کلاس پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، آہستہ 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 ایک کلاس دوسری کلاس، اس طریقے سے علم جو حاصل کیا جا سکے اس کو علم تعلیما، علم یعلم تعلیما کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا جتنا بھی ڈیٹا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں کاپی کر دیا اور اسی وقت جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گیا۔ وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، تمام کے تمام الہام کر دیے۔ اب اس میں کیا کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چرند پرند، جانوروں، برتنوں، جو کچھ بھی انسان کے استعمال میں چیزیں تھیں سب کے نام بتا دیے، صرف نام نہیں بتائے، مفسرین نے کہا کہ خواص بھی بتا دیے، یعنی ان کی چیزوں کی فزیکل پراپرٹیز بھی، کیمیکل پراپرٹیز بھی بتا دی کہ ان کے کیا فوائد ہیں، کیا ان کے خواص ہیں،
تاکہ انسان پھر ان کو استعمال میں لا سکے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فرشتوں کے سامنے رکھی چیزیں۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم ان چیزوں کے نام، یہ جو چیزیں ہیں تمہارے سامنے، ہؤلاء یہ سب چیزیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو عام طور پہ آپ کو تفاسیر میں نہیں ملے گا، بڑی مشکل سے مجھے جو ہے نا حضرت مفتی شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن سے ملا، میں بڑے عرصے سے اس پہ سوچ رہا تھا کہ یار سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے کو نہیں سکھائے تھے نام، اس محفل میں فرشتے بھی موجود تھے، حضرت آدم بھی موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو سکھائے۔ اب دیکھیں کیپیسٹی ہوتی ہے نا ہر بندے کی، جیسے ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، جیسے ابھی کلاس میں بیٹھے ہیں اور میں بتا رہا ہوں چیزیں، ضروری نہیں کہ ہر بندہ سارا نالج گین کر لے، کچھ ہے کوئی توجہ سے بیٹھا ہوگا وہ سارے کا سارا کیپچر کر لے گا، اور کچھ کا دھیان کسی اور طرف ہوگا، اس کچھ اور سوچ رہا ہوگا، تو ظاہر ہے اس کو پھر وہ ساری چیزیں یاد نہیں رہ سکتی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سب کو سکھا رہے تھے، لیکن حضرت آدم کی کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اندر اتنی قابلیت رکھی کہ وہ اس نے تو ساری چیزیں سیکھ لیں، لیکن فرشتوں کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ یہ مفسرین نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں، جو چیز ان کو اسپیسیفکلی جو ان کا کام ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں، یا جیسے مختلف قسم کے فرشتے ہیں، بادلوں کے فرشتے اور ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا کام ہے بارش برسانا، اور ان کو ایک علم مخصوص دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی بارش برسانی، اتنے قطرے فلاں جگہ پہ، تو وہ اس پہ لگے ہیں۔ ہواؤں کے فرشتے علیحدہ ہیں، پہاڑوں کے علیحدہ ہیں، اسی طرح مختلف، وہ ان کو اسی ایریے کا بس علم ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دیا۔ تو برین کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے فرشتوں کا وہ لیول ہی نہیں ہے جو انسان کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی انہوں نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو نہیں علم، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یعنی ہماری یہاں اگر ساری بات اوورال سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری جتنی کیپیسٹی تھی ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، اب ایک جگ پانی جگ گیا تو اس میں ایک جگ سے زیادہ پانی نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، وہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اس میں آپ ایک ڈرم پانی تو نہیں ڈال سکیں گے نا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے وہ بولے کہ اے پاک پروردگار تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بہت علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی ہم نے جو بات کہی تھی اس سے ہم ایک طرح سے معذرت چاہتے ہیں کہ تیرا علم بہت وسیع ہے، تو بہت زیادہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے کہ تو آدم کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب یہاں جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب کہا تو کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن جب آدم علیہ السلام کو کہا تو کہا کہ اے آدم تو ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتاؤ، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو ان کو خبردار کر دے، انفارم کر دے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تو ان کو اب علم سکھا دے، علامہ یعلم کو بات نہیں کی کہ ان کو آپ سکھائیں، بلکہ انبئہم، آپ ان کو انفارم کر دیں، یعنی ایک سرسری سا انفارمیشن دے دیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو ان سب فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا انی عالم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ فرشتوں کو بتائیں، تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں فضیلت ثابت کرنی تھی آدم علیہ السلام کی، اور ان کو فرشتوں کو حضرت آدم کا شاگرد بنا دیا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو وہ سکھا رہا ہے وہ استاد ہے اور جو سیکھ رہا ہے وہ شاگرد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے علم کی جو فضیلت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور علماء کرام نے، مفسرین نے اس پہ علم کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی ہے کہ یہ خلافت جو ہے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی، علم کی وجہ سے۔ اور جس جگہ پہ اس کو حکومت دینی تھی ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری تھا۔ ظاہر ہے جن چیزوں پہ آپ نے حکومت کرنی ہے، معاملہ چلانے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا علم نہ ہو، ان کی خاصیتوں کا علم نہ ہو تو آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزیں بتائیں۔ تو سب سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخری خلیفہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خلیفہ ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن حضور پاک کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے پھر آگے خلیفہ ہیں۔ جیسے حضور پاک کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے تھے اور وہ ان کے سیاسی امور بھی چلاتے تھے انبیاء، ایک نبی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں خلفائے راشدین۔ اور اس میں ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو صحابہ کرام ان کو کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ۔ ٹھیک ہے، پھر جب حضرت عمر بنے تو وہ پھر کیا ان کو کہتے تھے؟ خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ۔ تو اب یہ سیریز بڑھتی جا رہی تھی، تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بندے نے ایویں ہی، جیسے ہم بعض اوقات اپنی طرف سے ایسے ہی بات کر دیتے ہیں اور وہ کلک ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں نا وہ بڑی پسند آ جاتی ہے، تو کسی بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا امیر المومنین۔ تو حضرت عمر تو بہت انٹیلیجنٹ اور بہت شارپ آدمی تھے، بہت ذہین تھے، تو انہوں نے فوراً پک کر لیا۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے حضرت عمر ناراض ہی نہ ہو جائیں، بڑے سخت غصے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یا امیر المومنین، تو انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا یار سب کو بلاؤ، اور آئندہ سے یا امیر المومنین کا خطاب جو ہے نا وہ کرے، کیونکہ اس طرح تو جو بھی خلیفہ آتا جائے کتنا وہ خلیفہ تو رسول اللہ، مطلب وہ بڑھتی جائے گی نا چین، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اب امیر المومنین کہنا مناسب ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ جتنے بھی بعد میں خلفاء ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اصل تو آپ ہی خلیفہ ہیں، اور آپ زمان و مکان سے ماورا، یعنی پہلے تو انبیاء آتے تھے خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس ہیں، یعنی کوئی علاقے کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہیں۔ اور یہاں جو علم کی فضیلت ہے اس پہ بڑے بڑے مفسرین نے بات کی ہے کہ علم کی اہمیت یہاں سے ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عہدہ دیا ہے۔ یعنی عبادت اور علم کا اگر مقابلہ کریں گے تو علم زیادہ ہے۔ اگر آپ نفلیں پڑھتے رہیں اور علم حاصل نہ کریں، یعنی ایک طرف علم کی مجلس ہو اور ایک طرف آپ نے نفلیں پڑھنی ہیں، تو علم کی مجلس زیادہ پسندیدہ ہے، اور احادیث سے یہ ثابت ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بیٹھے علم کی باتیں کر رہے تھے اور کچھ ذکر یا نفل پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ افضل ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ جو طالب علم ہے، جو علم کے لیے نکلتا ہے، جو علم حاصل کرنے کی، اس کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں اور چونٹیاں تک جو ہے نا وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور دین کا علم جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ تو آپ حدیث اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، وہ درس کے لیے بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری شریف کی قرآن مجید کے حوالے سے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اور ابن عربی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اندلس میں تھے،
اور یہ جو ڈرامہ آج کل بڑا چل رہا ہے اور آپ بڑا دیکھتے رہتے ہیں، اور تغل غازی، اس میں جو ابن عربی ہیں وہی ہیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بہت بڑے اسکالر تھے، بعض ان پہ کئی چیزوں میں جو ہے نا اختلاف بھی کرتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں وحدت الوجود یا اس طرح کی چیزوں سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے علم کے حوالے سے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن اور سنت سے ہی ماخوذ ہیں، یعنی سارے علوم قرآن و حدیث سے نکالے جا سکتے ہیں، یہ ان کا فرمانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں، اور بھی حدیث ہیں جس میں آتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب دیکھیں علم کی طاقت، دیکھیں امام جو ہے نا غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ اپنی عزت خود کروا لیتا ہے۔ نالج از پاور کا بڑا آپ محاورہ سنتے ہیں، یہ امام غزالی سے لیا گیا، میرے علم کی آتا، یعنی انگریزوں نے بھی ظاہر ہے بڑے ہمارے اماموں کو پڑھا اور اس کے بعد وہ، تو نالج از پاور، علم ایک طاقت ہے، وہ انہوں نے امام غزالی سے لیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں تو ہم جب علم میں آگے تھے، جب ہمارے گھروں میں لائبریریاں تھیں، جب ہم علم سے شغف رکھتے تھے، اندلس کا دیکھیں، اسپین جس کو آج کل کہتے ہیں، ہم جب سپر پاور تھے تو ہمارے ہر گھر میں لائبریری تھی۔ اندلس کی تاریخ کبھی پڑھیں، کبھی موقع ملے آپ لوگوں کو، تھوڑا سا علم کی طرف شغف رکھیں۔ ہر وقت ہم عام طور پہ سیاست میں اور اس طرح کی لا یعنی قسم کی بحثوں میں لگے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ، جس کا ایٹ دی اینڈ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور ہم اپنا وقت برباد کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اندلس جو اسپین جس کو کہتے ہیں، جب وہاں مسلمان حکمران تھے اور مسلمان اس وقت سپر پاور تھے، وہاں پہ کوئی بھی ایسا گھر ڈھونڈنا مشکل تھا جس گھر میں لائبریری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کا نکالا گیا تھا کہ ایک یعنی پورے مسلمان کتنا علم میں یا کتاب پڑھتے ہیں اور باقی دنیا، تو بہت مایوس کن اس کا ڈیٹا تھا، یعنی بہت ہی کم 13 منٹ پتہ نہیں سال میں پڑھتے ہیں مسلمان کتاب کو، ایوریج نکال کے نا، اور باقیوں کو پتہ نہیں کتنے 200 گھنٹے نکلا ہوا تھا۔ تو علم کی قدر کریں، علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھیں، اور خاص طور پہ قرآن و حدیث کا علم جو ہے، اپنے دین کا علم حاصل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو یہ فضیلت دی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے بڑے نیک تھے، بڑے نیک پاک تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کے علم کی وجہ سے، یہاں ثابت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے کہ میں نے علم کی وجہ سے، تو علم کی فضیلت و مسلم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیں، فلما انباہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا فرشتوں کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ ظاہر کیا کر رہے تھے اور چھپا کیا رہے تھے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ فرشتے کیا ظاہر کر رہے تھے اور کیا چھپا رہے تھے؟ ظاہر وہ یہی کر رہے تھے نا کہ نہیں وہ بنے گا انسان تو وہ زمین میں فساد کرے گا، قتل و خون کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فساد مچائے گا، تو یہ تو انہوں نے ظاہر کر دیا، چھپایا کیا تھا؟ مفسرین نے کہا کہ وہ چھپایا انہوں نے یہ تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تمہاری کیپیبلٹی نہیں ہے، تم اس صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ تو یہی جو میں شروع میں کہہ رہا تھا، اور اس میں ایک جو نقطہ شروع میں بیان کرنا تھا اور اچھا ہو گیا ابھی مجھے یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کا اتنا برین نہیں ہے کہ وہ بہت لمبی کیلکولیشنز کر سکیں اور سارا کچھ، لیکن جب حضرت آدم کی تخلیق کی بات ہوتی ہے تو اس میں آج کے دور میں دیکھیں کہ ڈارون کی تھیوری ہے، اور وہ کہتے ہیں جی انسان ارتقائی مراحل سے گزر کے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے جناب بیکٹیریا تھا، یعنی پہلے ایک سیل تھا، پھر ملٹی سیل بنے، پھر بیکٹیریا، اور پھر اس سے کرتے کرتے پھر
جو ہے نا کینچوے بنے، پھر مچھلی بنی اور مچھلی کے وہ فنگز نکلے، پھر پیروں والی مچھلی بن گئی، پھر وہ خشکی میں آ گئی، پھر کرتے کرتے جناب وہ بندر بن گیا، بندر سے انسان بن گیا۔ عجیب ہی تماشا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ زمین میں فساد مچائے گا، اب اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ 4.1 بلین ایئرز لگے ہیں انسان کو بننے میں، اس یعنی ایک جو خلیہ تھا اس سے انسان بننے میں 4.1 ارب سال، ٹھیک ہے، اور اتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ اور فرشتے جو ہے نا، جو بیچارے کچھ چیزوں کے اشیاء کے نام نہیں وہ کلاس میں پڑھائے گئے تو ان کو نہیں سمجھ آئی، تو وہ اتنا سارا کچھ علم رکھ کے اور پھر بتا رہے تھے کہ نہیں، سارا کچھ ہونے کے بعد جو انسان بنے گا یا اللہ وہ ایسے کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور وہ حدیث جو ہے وہ شفاعت کے حوالے سے حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام یعنی قیامت کا جب روز ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے، تو لوگ جو ہے نا پوچھیں گے کہ یار اب کیا کریں، کس کے پاس جائیں، اب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، بخاری شریف میں۔ تو لوگ جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہاں کیا کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو علم سکھایا اور فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا، یعنی فرشتوں کو کہا تھا کہ آپ کو سجدہ کریں، تو آپ ہماری سفارش کریں۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر اپنی روح پھونکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور جو علم سکھایا ہے۔ تو علم کی فضیلت بھی یہاں ثابت ہو رہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو فرشتوں نے کہا کہ جو ہے نا کیوں پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو تم ظاہر کر رہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو وہ چھپا یہی رہے تھے کہ یا اللہ ہم بھی ہیں نا، ہمیں خلیفہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس چیز کے قابل نہیں ہو۔ تو ایٹ دی اینڈ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی بڑی مشہور جو ہے نا حدیث ہے کہ علم حاصل کرو جو ہے نا گود سے لے کر گور تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی دہلیز تک جو ہے نا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اٹ از نیور ٹو لیٹ، یعنی کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بس یار بوڑھا ہو گیا، اب علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو بس ٹھیک ہے، صبح اٹھیں، ناشتہ کریں، چائے پئیں اور بس گپ شپ لگائیں، اب علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں جب اسلام آیا تو سارے جو ہے وہ سارے بچے تو نہیں تھے، یعنی اسٹوڈنٹ، یعنی کلاس 1 کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے کہ وہاں سے شروع کیا تھا، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، 5500 کے قریب ان سے احادیث مروی ہیں، سب سے زیادہ صحابہ میں ان کے پاس احادیث ہیں، یعنی انہوں نے روایت کی ہے۔ تو وہ پتہ ہے کب مسلمان ہوئے تھے؟ 7 ہجری میں، یعنی 7 سال ہجرت کو بھی ہو گئے تھے، 13 سال مکے کے اور 7 سال مدینہ کے بھی ہو گئے تھے، 20 سال حضور پاک کی نبوت کو ہو چکے تھے، اور باقی 3 سال ہی صرف بچے تھے۔ لیکن انہوں نے اتنا علم حاصل کیا اور اتنی کوشش کی، اور حضور پاک کے پاس ہر وقت لگے رہتے تھے، تو انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا۔ تو علم کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں، اپنی ذات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی، ظاہر ہے جو آپ کے زیر سایہ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کی روشنی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم کو، قرآن مجید کو، احادیث کو اور سنت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔